السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد اکثیر کشتہ گروا مہردمکیات۔ پیارے دوستو، کشمیر ٹور کی یہ 7ویں ویڈیو آپ دوستوں کے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور بہت ہی اعلیٰ معیار کی اس میں شوگر اور اعصابی کمزوری اور مردانہ کمزوری کے نسخہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا، اور اس جڑی بوٹی کی پہچان کراؤں گا۔ یہ نایاب جڑی بوٹی ہے، کہیں کہیں ملتی ہے مگر بہت اعلیٰ بوٹی ہے۔ تو پیارے دوستو، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ کسی کا بھی بھلا ہو جائے، اور نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ اس جڑی بوٹی کو گدڑ تماکو کہتے ہیں۔ گدڑ تماکو، موتھر، سوز گول، انڈین تماکو، جنگلی تماکو، یہ سب اسی کے نام ہیں۔ پشتوں میں کھرڈک گدے کن کہتے ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والی پودے نما چیز مصر اور سوڈان میں ٹماٹر جوس اور کیچپ کی فیکٹریاں بند کروا چکی ہے، کیونکہ اس نے مکمل طور پر ٹماٹر کی فصل تباہ کر دی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ پائی جاتی ہے، خاص طور پر تمباکو کی فصل میں۔ آپ اسے اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں اور کس علاقے میں دیکھی گئی ہے؟ یہ ایک پیراسائٹ پودا ہے جو فصلوں کی جڑوں اور نچلے حصے پر اگتا ہے۔ یہ اپنی خوراک پودوں سے چوستا ہے، نہ کہ زمین سے۔ اکثر جڑی بوٹیاں اپنی خوراک سورج کی روشنی اور زمین میں موجود اجزاء سے بناتے ہیں، لیکن یہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتا اور پودوں سے بنی بنائی خوراک چوستا ہے۔ اس میں کلوروفل یعنی دنیا کی تمام پودوں میں پائی جانے والی سبز مادہ نہیں ہوتا۔ اس پر جڑی بوٹیوں کو مارنے والی سپرے بھی کام نہیں کرتی، کیونکہ یہ جڑی بوٹیوں کی طرح کا پودا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، برس کا نسخہ آپ دوستوں کے لیے حاضر خدمت ہے۔ گدڑ تماکو لیں اور اس کو خشک کر لیں۔ 6 گرام سفوف تخم گدڑ تماکو ہمراہ پانی روزانہ مریض برس کو 21 دن پھانکا کریں۔ ہلدی اور بابچی کو پیس کر لیپ بنا کر برس کے نشان پر لیپا کریں۔ مدت مہینہ کے اندر برس کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ آپ دوستوں یاد کرو گے۔ تیل سرسوں و تارا میرا، مرچ، مسالہ جات اور جملہ تلی ہوئی چیزیں، بادی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ تھا پیارے دوستو برس کا نسخہ فلبیری کا۔ اب آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کشتہ تانبا کا، جو کہ بہت افادیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ دوست بنائیں گے تو یاد کریں گے۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ گدڑ تماکو کی جڑ کا پانی لے لیں اور تانبا کو 101 بجھاؤ دیں۔ اس کے بعد گدڑ تماکو کو 1 پاؤ کے نقدے میں رکھ کر 1 من کی آگ دیں۔ 2 آگوں میں یہ پیسک ہو جائے گا۔ پھر آدھا پاؤ تماکو کے پانی میں رگڑائی کر کے ٹکیا بنائیں اور ٹکیا خشک کر لیں۔ گلی چھوٹی سی کجی میں بند کر کے یا آپ نقدے میں رکھ کر 1 پاؤ تماکو کے نقدے میں رکھ کر 1 آگ اور دے دیں۔ اسی ترتیب سے 3 آگ دیں۔ کشتہ تیار ہوگا اور ایسا خزانہ ہوگا جو آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ یاد کرو گے۔ 2 سے 3 خوراکیں ہی کافی ہیں۔ 1 دن چھوڑ کر 1 خوراک دینی ہے، اور اس کی خوراک 1 چاول ہے۔ انشاءاللہ قوت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کے اندر موجزن ہوگا۔ شوگر کو اور بار بار پیشاب آنے کو تو پہلی خوراک سے ہی فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنا اور زیادہ آنے کو تو 1 ہی خوراک کافی ہے۔ زیادہ بات نہیں کرتا، جو بنائے گا دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ عام آدمی اس نسخہ کو، اس کشتہ کو تیار نہ کرے، ورنہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اگر آپ دوست تیار نہ کر سکیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ خود میرے نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔ تو پیارے دوستو، کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، کمنٹس زیادہ اچھا نہیں کرتے۔ تو پیارے دوستو کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور دوستوں کو شیئر کیا کریں، تاکہ ہر دوست اس نسخہ، میرے نسخہ جات سے فائدہ اٹھا سکے اور یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ گدڑ تماکو اس وقت موسم ہے، مارچ اپریل میں اس کا موسم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے، 1-2 ماہ رہتا ہے۔
جب زیادہ گرمی پڑنی شروع ہو جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوست اس کو حاصل کر لیں گے۔ اب اس کا موسم ہے، عروج پر ہے۔ جب بھی بوٹی لیں بمائے جڑ پھول پھل لیں اور 12 بجے سے پہلے اکھاڑیں، بوٹی کی افادیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر 12 بجے کے بعد اکھاڑیں گے تو بوٹی کی افادیت کم ہوگی۔ اس لیے دوست اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ عروج صبح بچپن ہوتا ہے، دوپہر سے پہلے 10-11 بجے عروج ہوتا ہے اور 12 بجے کے بعد ضعیف طاری ہونے لگ جاتی جڑی بوٹی پر۔ اس لیے 12 بجے سے پہلے بوٹی اکھاڑیں اللہ کا نام لے کر، اور جہاں سے بوٹی اکھاڑیں وہاں اس کا بیج ضرور پھینکیں تاکہ اگلی بار یہ زیادہ مل سکے۔ کچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ جڑ سے اکھاڑ لیتے ہیں، جہاں بوٹی ہوتی ہے اگلی بار وہاں بوٹی نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو جڑی بوٹیوں سے پیار کیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت مہربانی ہے، نعمت۔ آج جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اس کو زیادہ اگانا چاہیے، اس کا بیج کھلانا چاہیے، وہاں کھلانا چاہیے جہاں پر کسان کا بھی نقصان نہ ہو اور فصل کا بھی نقصان نہ ہو۔ اجاڑ جنگل میں، ندی نالوں میں یہ پھینک دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔